یہ آج کا مسلمان دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یہ غافل ہے۔ دیکھیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ میں نے ترجمہ میں تھوڑا اپنی طرف سے بات بڑھائی ہے۔ آج کے مسلمان تو ظاہر ہے یہ مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہے، قرآن کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں ہے۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اس سے نصیحت ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ ہمارا مسئلہ نہ قرآن ہے، نہ آخرت ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے۔ سوچیں ذرا اس بات پہ۔ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی ایک بے ہوشی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع غافل لوگوں کا ٹھکانہ۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یا تو وہ غفلت میں زندگی گزارے گا یا بیداری میں زندگی گزارے گا، یعنی بس یہ دو لفظ ہیں، غفلت میں یا بیداری میں۔ اچھا، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو کہا تھا آخر میں کہ ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی، آغاز کی آیتیں ہیں، یعنی اور موضوع میرا غفلت ہی ہے، یعنی غافل لوگ۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کیا ہوا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی ایسی نئی بات ان کے پاس نہیں آتی مگر جسے وہ سن کر ہنسی میں نہ ٹال دیتے ہوں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى۔ خیر، میں یہی دو آیات جو ہیں میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ دیکھو، تمہارا اے انسان، دنیا کی زندگی امتحان ہے اور تمہارا حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے جس میں ہار جیت کا یا نفع نقصان کا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن تم نے اس دن سے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی تم نہ حساب کتاب کو مانتے ہو، نہ امتحان کو مانتے ہو، نہ زندگی کو امتحان سمجھتے ہو، نہ امتحان دے رہے ہو، نہ امتحان دینا چاہتے ہو۔ اب کیفیت کیا ہے تمہاری؟ تم غافل ہو اور تم نے حق سے، ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ غفلت معرضون، تم نے اعراض کر لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے اور تم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہو۔ اور جو بھی تمہارے پاس میری نشانی آتی ہے، اللہ کے رسول اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن تم اسے سن کر ہنسی میں ٹال دیتے ہو اور تمہیں کھیل، یعنی تم دنیا میں کھیل رہے ہو۔ بل ہم فی خوض یلعبون، دوسری جگہ ہے کہ یہ اپنا ایک شغل بنائے ہوا ہے اور اس میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں سادہ سے الفاظ کہوں، ہم دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ آخرت کے لیے، آخرت کو کامیابی، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں۔
لیکن ہم دنیا کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. دنیا یعنی سب لوگ دنیا 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 یہ کھیل ہے. جس شخص سے بھی بات کریں، مرد ہو عورت، وہ آپ سے بات دنیا کی کرے گا. کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو، بیماری تو نہیں ہے؟ بڑا بیمار ہوں جی، یہ کہا بچے بیمار ہیں، شوہر بیمار ہے، میں بیمار ہوں، یہ گھر بڑا تنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں یہ بات بڑی ایک فکر انگیز ہے. ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری ہر بات دنیا کے بارے میں ہے. آپس میں ہو، اکیلے میں ہو، ہم تنہائی میں ہوں، یا شوہر بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ، یا والدین بچوں کے ساتھ، یا بچے والدین کے ساتھ، ہر سطح پہ ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. دنیا دنیا کھیل لیں. جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا، میں ویسے ایک ذہن میں آ رہا ہے، کبڈی ہمارا ایک کھیل ہے. آج کل تو زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم آج کل بھی ہے. وہ دو فریقین ہوتے ہیں تو آپس میں مطلب وہ لنگوٹ باندھ کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کبڈی. ایک بھی کہتا ہے کبڈی کبڈی اور دوسرا بھی کہتا ہے کبڈی کبڈی. تو یہ مطلب ہم دنیا میں سب ایک دوسرے سے جو بات چیت کر رہے ہیں دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دنیا دنیا دنیا، جیسے کہ کہتے ہیں نا کھلاڑی کبڈی کبڈی، تو اسی طرح بس ہم دنیا دنیا دنیا، یعنی ہم ایسے نہیں کہتے، لیکن باتیں ہم دنیا کی کر رہے ہیں. آخرت کی ہماری سوچ نہیں ہے. آخرت سے اچھا دیکھیں یہاں ایک آیت مجھے یاد آ رہی، اس میں یہ غافل ہونے کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون او کما قال. یہ آج کا مسلمان دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں یہ غافل ہے. دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے. میں نے ترجمہ میں تھوڑا اپنی طرف سے بات بڑھائی ہے. آج کے مسلمان تو ظاہر ہے یہ مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہے، قرآن کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. اس سے نصیحت ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے. ہمارا مسئلہ نہ قرآن ہے، نہ آخرت ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے. سوچیں ذرا اس بات پہ. بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی ایک بے ہوشی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر زیادہ کریں گے تو بس وہ فرقہ واریت کی یا بحث مباحثے کے طور پہ. تو دیکھیں، تو وہ آیت میں پوری یعنی پڑھ دوں کہ یہ آج کا مسلمان یعلمون ظاہر من الحیات، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو بحث کر رہا ہے، سوچتا ہے، جانتا ہے، لیکن آخرت سے یہ آج کا مسلمان غافل ہے. تو آپ خیر اپنا حساب لگا لیں. آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کس کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ جو بھی ہوں، لیکن میں آج کے مسلمان کی بات کروں چیلنج کے ساتھ کہ آج کا مسلمان صرف دنیا اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے صرف یہی زندگی اہم ہے. ہمارے تمام مسائل شروع ہوتے ہیں دنیا سے اور دنیا پر ختم ہو جاتے ہیں. بات سوچیں ذرا سے. ہماری سوچ کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں. جو دیکھیں، جو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی روئے زمین پر انسان بچتا ہے، چلیں 8 ارب لوگ کہنے کو ہیں، ان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، وہ اس کو آپ آخرت سمجھا ہی نہیں سکتے. ویسے ایک بات کروں، 3 سال کا بچہ ہے، بول رہا ہے، بولنا شروع کیا ہے، تو اسے کیا آپ جنت، دوزخ، اللہ، رسول، قرآن، یہ بچہ 80 سال کا ہو جاتا ہے لیکن وہی بچہ ہی رہتا ہے.
80 سال کا یہ اس میں عمر کی تمام زندگی گزارتا ہے دنیا کے خیال میں. آج میں ایک تقریب میں گیا تھا، کوئی شادی حال تھا، کہیں وہاں پروگرام ہے، شادی ہو رہا تھا. میں دیکھا ایک جو یعنی تھوڑا سا پیسے والے لوگ ہوں گے، سب کھاتے پیتے گھرانے کے، وہ کھڑے ہوئے تھے، کھانا بھی نہیں شروع ہوا، بات چیت ہو رہی تھی. میں دیکھلا ایک نظر دیکھا، سب دنیا کے خیال میں تھے، دنیا کی باتیں ہو رہی تھی. اور یہ بس دیکھیں، یہ 24 گھنٹے ہمیں خیال دنیا میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں، گھر میں آ کے یا گھر سے باہر، مرد گھر سے باہر ہو، نوکری کاروبار جو بھی ہو، یا عورت جو گھر میں بیٹھی ہے، عورتوں کی تو بس سوچ وہیں گھر سے اور میاں سے شروع ہوتی ہے. بس یہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، یہ تمہارا بھائی تو آگے چلا گیا، یہ تو انہوں نے گھر بنا لیا اور ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہیں. ساری سوچ، ساری عمر مر جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ غفلت سے باز نہیں آتا اپنی. تو غافل رہنا چھوڑ دیں، مختصر بات یہ ہے. اور یہ بہت افسوس کریں گے ہم. قرآن میں ہے کہ وہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اس دن، قیامت کے دن، اپنی انگلیاں چبائے گا، مارے افسوس کے، کاٹ کھائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ لے لیتا، رسول کے راستے پر چلتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. تو دیکھیں، وقت، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ کمائی کا وقت ہے، جنت کمانے کا. جنت نہ کمائی تو پھر بہت برا حال ہوگا. سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، غفلت سے بیدار ہو جائیں. تھوڑی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.